شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن جز 12 وما من دابہ، پارہ 12 نمبر ہے ہمارا پارے کا انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا، لک الحمد للایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھے گا، موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، لا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے کل ہمارا جو 10واں پارہ تھا، ہمارا 11واں پارہ تھا، وہ ختم ہوا تھا ہماری اس پہ آیت نمبر سورۃ ہود کی آیت 5 پہ ختم ہوا تھا۔ آج ہمارا 12واں پارہ شروع ہوگا سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ۔ تو سورۃ ہود میں جیسے ہم نے کل بھی جانا تھا کہ اس سورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیت الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا نشانہ بنی، اور تاریخ کے صفات سے یا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئی یا اوراق کے تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا بات ہے آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ سچ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ، اما یتساءلون اور الشمس کوورت وغیرہ جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کی 2 آیات کی، پھر ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو تلاوت سماعت فرمائیے۔ یہ امام کعبہ ہیں، شیخ مقلی ہیں، اور مجھے ان کی آواز بہت سب کی اچھی لگتی ہے، ان کی بھی بہت اچھی لگتی ہے، تراویاں بھی یہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو چلیں ہم آیت نمبر 6 سے ہمارا شروع ہوتا ہے دورہ قرآن 12واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، نہ انسان، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند، جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور ہر ایک کا رزق مختلف ہے۔ سب کا رزق ایک جیسا، سب ایک جیسا رزق نہیں کھاتے، چاہے چرند ہو پرند ہو، سب کا رزق الگ الگ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے۔ مستقر سے مراد ہے ماں کا رحم، جہاں انسان ہو یا غیر انسان، اور یہ مستودع سے مراد وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد زمین کے اندر سونپا جاتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ ہی رزاق ہے، اور ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے۔ جو ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں مل کر ہی رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اصل طاقت ہے، اصل رب ہے، اسی کی طرف ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ صرف اللہ ہی کے علم میں نہیں، اللہ کا یہ علم لکھا ہوا بھی ہے اور ریکارڈ کیا ہوا بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حلال رزق کے متعلق کہ
ہمارے بہت سے کام ہمارے رزق میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں، مثلا رات کا قیام، سحری کے وقت استغفار کرنا، تہجد پڑھنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ اگر اس میں برکت چاہتے ہیں تو یہ سب کام، دوسروں کے لیے مددگار ہونا، اپنے کاموں کا آغاز صبح کرنا کہ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رزق میں برکت دے، اور اصل میں ایمان، عمل صالح، اللہ کا تقوی، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی اطاعت رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے رزق حلال کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وافر رزق حلال کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ ہم آپ سے نفع پہنچانے والا علم اور حلال طیب رزق اور وہ عمل کی دعا کرتے ہیں جو کہ قبول ہو جائے۔ اللہ ہمارے عمل بھی ایسے کر دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اب آیت نمبر 7، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ خلق کی ابتدا 6 دنوں میں ہوئی، اتوار کے دن شروع ہوئی اور جمعے کو ختم ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور عرش کے اوپر ہمارا رب ہے، یعنی انتہائی بلند و بالا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کو تخلیق کیا۔ عرش پہلے ہی سے موجود تھا، یعنی عرش کی تخلیق باقی مخلوق سے پہلے ہوئی، اور پانی کی تخلیق جس کا ذکر ہے وہ باقی مخلوق سے پہلے، اور پھر باقی چیزوں کو پانی سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، یعنی ساری کائنات کی تخلیق، اور پھر اس میں سے اس زمین کو، اور زمین کے اوپر انسان کی، اور انسان کو دی جانے والی آزادی، یہ سب کچھ ایک خاص مقصد کے تحت تھی۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کس کا ہے۔ تو اس زندگی میں ملنے والی ہر تکلیف اور زندگی میں پیش آنے والی ہر مصیبت اور ہر حادثہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے، اور اسی طرح سے یہاں سے ملنے والی جتنی بھی نعمتیں اور عیش و عشرت ہیں وہ سب کے سب انسان کے لیے دراصل امتحان ہے۔ انسان 2 حالتوں میں آزمایا جا رہا ہے، وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ، ہم تمہیں خیر و شر دونوں ذریعوں سے آزما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب سے ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے اعمال کی ہونی چاہیے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہتر عمل کون کر کے لاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں زیادہ فکر اپنی شکل و صورت کی، اپنے رزق کی، اپنے مستقبل کی ہوتی۔ نیک رزق کا سارا دار و مدار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے، جتنا جس کی مقدر میں ہے اتنا اس کو دے گا۔ لیکن ہم زیادہ رزق کے بارے میں فکر کرتے ہیں، حالانکہ عمل کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں جو عمل کی بات کی گئی نا کہ بہترین عمل، احسن عمل کون لے کے آتا ہے، تو احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ رضائے الہی کی خاطر ہو، تو اس میں ریا دکھاوا نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسرا وہ سنت کے مطابق ہو، وہ نہ کتنا بھی زیادہ ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت، ورنہ کہ اگر سنت کے مطابق نہ ہوا، رضا الہی کے مطابق نہ ہوا، تو کتنا بھی زیادہ ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ایسے عمل کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تو رزق اس کو اس طرح پالے گا جس طرح موت اسے پا لیتی، یعنی رزق ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی شاہد کرے گا۔ اس لیے اس سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے عمل کے بارے میں، اور دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے عمل میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اب اگر آپ کہتے ہیں لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ آیت نمبر 8، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے انہیں روک رکھا۔ سنو، جس روز اس وقت اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھیرے سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور۔ اگر کبھی ہم انسان کو نعمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں، اور اگر اس مصیبت کے بعد اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، ساری مشکلیں دور ہو گئیں، ساری تکلیفیں چلی گئیں، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، یعنی نعمت کے جانے کے بعد انتہائی مایوس اور نعمت کے واپس لوٹ آنے کے بعد اللہ کو یاد نہیں کرتا، شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ اکڑنے لگتا ہے، اپنی شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے۔ تو انسان کا حال تکلیف میں بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ناشکری، اور خوشحالی میں بھی ناشکری کرتا ہے نا انسان، حالانکہ تکلیف میں خوشحالی میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں ان دو کیفیات سے، ان دونوں کے کیا اس سے گزرتا ہے یہ کہ تکلیف میں بھی ناشکری کرتا ہے، خوشحالی میں بھی ناشکری کرتا ہے۔ ان لوگوں کا جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو بہت بڑا اجر ہے تو وہ ہونا کیا چاہیے کہ جب تکلیف آئے تو انسان صبر کرے، اور جب اچھے حالات ہوں تو عمل صالح کی کثرت کرے۔ تو ایسے ہی لوگ دراصل امتحان میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور ان کی کامیابی کس چیز سے؟ بخشش اور اجر سے بہت ہی بڑا اجر ان کے لیے ہے جو ہر حال میں شکر ادا کرے۔ حدیث میں فرمایا، ایک حدیث میں مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس سے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ المعارج کی آیت 19 اور 22 میں بھی یہ مضمون بتایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام یعنی بلند مقام لکھا جا چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یعنی درجہ بڑا ہے لیکن عمل چھوٹا ہے انسان کا۔ اب انسان کو اس درجے تک پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے پہنچاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کے مقدر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی تکلیف کے آنے، رنج، غم، پریشانی جو بھی ہو، کیونکہ یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی تکلیف ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اصل میں وہ انسان کے درجے بلند کرنے کا ایک بہانہ ہوتی ہے، اور صبر اور عمل صالح کی کثرت اللہ کو کرنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12، تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔ یہ بات دوسری بار آ رہی قرآن مجید میں کہ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی، اس کی خوشی نمایاں کے طالب ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں کو جو اٹریکشن ہے صرف اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم نے انہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، یعنی جس دنیا کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اس کوشش کو ہم کامیاب کر دیتے ہیں، اور انہیں اس کا فائدہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی یہ انسان کی چوائس ہے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جیتا ہے یا پھر آخرت بھی اس کے مد نظر ہے۔ اگر وہ آخرت کو نہیں سامنے رکھ کر کام کرتا، اس کے سارے کاموں کا صلہ وہ دنیا میں چاہتا ہے، تو پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیاں میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، جیسے مختلف قوموں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم فرعون وغیرہ کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ ہے، اس میں آتا ہے کہ
ہم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، یعنی بڑے اچھے اچھے کام کیا کرتا تھا، رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ سارے اعمال اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ سب کچھ دنیا کے لیے دیتا تھا، اس میں شہرت و تعریف چاہتا تھا، یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا وہ شہرت کے لیے کر رہا تھا، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو اس کو جو ہے نا یاد کر لیں، یہ بھی ایک استغفار ہے۔ آپ کے پاس تو میں نے PDF پورا بھیجا ہوا تھا جس میں ہمارے پاس 50 55 یا 60 استغفارات ہیں۔ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ آپ کی صبح شام کے اذکار والی کتاب ہے، اس میں بھی آپ پڑھتی ہیں بھیا کرستے میں۔ تو جو شخص آخرت کو بھول کر صرف دنیا کی شہرت تعریف کے لیے یا دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے، اس کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 17، افمن کانا اللہ، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شبہات کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، یعنی شرک کیا تھا، اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ آیت 19، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ خود کسی کی سن سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا، انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ یا ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں، نقصان اٹھائے۔ آیت 23، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے۔ اب دیکھیں یہ بہت اس آیت کو انڈرلائن کیجیے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، یعنی صرف نیک اعمال نہیں بلکہ عمل کر کے بھی روتے رہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں، ابھی اور کرنا چاہیے۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ سیٹسفیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں، ہمارا تو اور اعمال اچھے ہونا چاہیے۔ تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہوتے، اس لیے حق کو پہچاننے والا اس کا انکار کرنے والا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، نہ کرو کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے یہاں اراذل تھے، گھٹیا لوگ تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو۔ استغفر اللہ۔ دنیا کی ظاہری زندگی کا دھوکہ، اس میں جو شخص بھی مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ حق کو نہیں پا سکتا۔ قوم نوح ظاہریت پرست تھی، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا مال و دولت اور چکا چوند ہمارے ساتھ ہے، اس لیے پیغمبر تو ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا۔ ایسا شخص جس کے پاس دنیا نہیں وہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ان کی عقل کام ہی نہیں کر رہی تھی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے وہ حق ہے۔
ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، یعنی ہم ہی تو سب چیزوں میں آگے ہے، سارا فضل اور رحمت تو ہم پر ہے، تو پھر تم کیسے پیغمبر بن گئے؟ بلکہ تم تو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قوم نے کیا کہا؟ بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آیت 28 اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر میرے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں۔ اور برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، تمام پیغمبر یہی بات کرتے ہیں، یعنی جس کسی نے بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس نے سب سے پہلے اپنے دل کو ہر طرح کے لالچ سے خالی کیا، یعنی لوگوں کو دین پہنچانا ایک بہترین کام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر ایک خاص رحمت ہے کہ اللہ کسی شخص کو وہ علم دے، سمجھ دے، صلاحیت دے، توفیق دے، موقع دے، وقت دے، وسائل دے کہ وہ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ یہ سب ہمیں عطا کر دیجیے کہ ہم سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ تو اسے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے ہر پیغمبر نے آ کر ساتھ یہ ضرور کہا کہ ہمارے کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، ہم دنیا کمانے کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے، ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ تو اس لیے کیا کہا انہوں نے؟ لا اسألکم علیہ مالن، میں مال نہیں مانگتا تم سے، اس لیے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب انسان اپنی خالص نیت کے ساتھ بالکل صاف دل ہو کر اپنا کام کیا چلا جائے، لیکن اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی بھی چیز بطور انعام آتی ہے تو اسے لینے سے منع نہیں کیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، ابن سعدی بن مالکی کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور انہوں نے وصول کردہ مال لا کر دے دیا تو انہوں نے مجھے کام کی اجرت دینے کا حکم دیا، یعنی جو ان کا خزانچی تھا اس سے کہا کہ اس کی اجرت لاؤ، یہ کام کرے، یہ کام کر کے آئے۔ میں نے عرض کی انما عملت للہ و اجری علی اللہ، میں نے یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا ہے اور میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو انہوں نے کہا جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کام کیا تھا، آپ نے مجھے میرے کام کی مزدوری دینا چاہی، تو میں نے بھی بالکل تمہاری جیسی بات کہی کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے مانگے بغیر کوئی چیز تمہیں دے دی جائے، یعنی تمہارے اندر کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، سوچ نہیں، تمہارا ارادہ نہیں، تم اس مقصد سے نہیں نکلے، لیکن اللہ کی طرف سے تمہاری طرف کوئی چیز آ گئی ہے تو اسے کھاؤ بھی اور اسے صدقہ بھی کرو، یعنی پھر اس کو اپنے پاس نہ رکھ لو مال بنا کر کے، مال کی محبت پیدا شروع ہو جائے، بلکہ اسے آگے پھر اللہ کی راہ میں بانٹ دو۔ وما انا بطارد الذین، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، کیونکہ قوم نوح کے سرداروں کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کی مجلس میں جو غریب لوگ ہیں انہیں یہاں سے اٹھا دیجئے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، یعنی ان کی جو قدر و قیمت ہے، ان کی ظاہری حالت کے درست نہ ہونے کے باوجود وہ رب کو معلوم ہے، وہ اللہ کے پاس جا کر ہی کھلے گی کہ کس کا مقام کتنا ہے، کون اللہ کی نگاہ میں کتنا اونچا مقام رکھتا ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، ناسمجھی کا معاملہ کر رہے ہو۔ اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکاروں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کر سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ تو ایک دائی دین کو کانفیڈینس ہونا چاہیے، اس کا اخلاق درست ہونا چاہیے، لوگوں کے ایمان پر توجہ دینی چاہیے۔ یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں، یعنی تمہیں ان کی بھلائی اور خیر نظر نہیں آتی، لیکن مجھے نظر آتی ہے کہ ان کے اندر کتنی بڑی خیر ہے کہ انہوں نے حق کا پیغام قبول کر لیا۔ ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ قالوا یا نوح قد جدلتنا فاکثرت جدالنا، آخر کار ان لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام
تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ دردناک عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ ہم یقولون افترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلیہ، ان سے کہو کہ اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، یعنی میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تو جو کچھ تم کر رہے ہو پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کی حرکتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ انہم مغرقون، بے شک یہ سب غرق کیے جانے والے۔ اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھوں کا اثبات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ کشتی کو ہماری نگاہوں کے سامنے بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں، دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے ایک مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی اس سے تمہیں ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے ڈرایا نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، اور میں اس کے بارے میں تم سے ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات ہے کہ دجال کانا ہوگا، اللہ کانا نہیں ہے۔ تو دجال کے فتنے سے دعا مانگا کریں اور اس سے پناہ مانگا کریں، اور تشہد میں بھی ہم مانگتے ہیں نا دجال کے فتنے سے پناہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں درست ہیں، کیونکہ دجال اپنے آپ کو خدا بتائے گا، جھوٹا الہ بتائے گا، تو یہ پہچان بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنا رہے تھے، اور وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک جب ہمارا حکم آ گیا وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کو ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی۔ کس کی؟ یعنی آپ کی بیوی اور بیٹا، وہ نہیں ساتھ جائیں گے۔ اس میں سوار کرو اور ان لوگوں کو بھی اٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد کہا جاتا ہے کہ 80 کے لگ بھگ لوگ، کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، یعنی اتنی حد دھڑم قوم تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی یہ دعا پڑھنی چاہیے سوار ہوتے ہوئے، خاص طور پر کشتی پر اور عام طور پر گاڑی وغیرہ میں بیٹھ کر۔ تو ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ نمبر 1، رات کو چراغ بسم اللہ بند کر کے بند کرنا چاہیے، بسم اللہ کہہ کر بند کرنا چاہیے، اور دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ پانی کے برتن کو ڈھانک دیا جائے کیونکہ رات کو سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے اور کھلے برتن میں گھس جاتی ہے۔ آیت نمبر 42، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اتنی اونچی موج۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور ایک فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، ادھر آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں
یعنی جودی پہاڑ پر، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، باپ بیٹوں کے، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب دیکھیں نبی کا بیٹا جنہوں نے ایک دو دن اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ نبی نے نوح علیہ السلام نے 950 سال عبادت کی، اور صرف ذاتی عبادت نہیں کی بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ جب ان کا اپنا بیٹا بھی نہیں مانا تو اس کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی۔ اس لیے کوئی انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں تو سید ہوں، سیدوں کی اولاد ہوں، اور ہمارے خاندان میں بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، یا فلاں فلاں شہید ہے وہ ہماری سفارش کروا لیں گے، یا ماں باپ بہت نیک نمازی تھے، تہجد گزار تھے اور ہماری نجات کروا دیں گے۔ نہیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اپنے لیے خود کچھ کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور آپ دیکھ لیں اگر کوئی ایسا ہے کسی کے اللہ اولاد نافرمان ہے، بیٹا جو ہے شادی کے بعد توجہ نہیں دے رہا ہے، والدین کو چھوڑ دیا ہے، کچھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتنا ٹھنڈا کر دیتا ہے، ہر طرح کی مثالیں ہیں، بہت ساری مشکلیں ہیں۔ آپ اس کے بعد ہماری سورۃ یوسف بھی شروع ہوگی، سورۃ ہود کے بعد اسی بارے میں آج ہم پڑھیں گے اس کی کچھ آیتیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو تو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، تو کوئی بھی مشکل ہے تو ان نبیوں کی حالات پر دیکھ لیا کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا نا۔ بیٹا ایمان نہیں لایا اور پھر وہ دیکھے وہ ڈوب گیا، اور وہ آپ سے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہو سکا۔ ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی قیامت کے دن یاد کر کے رو رہی ہوں، کیا اس دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ فرمایا عائشہ تین مقامات ایسے جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا معاملہ خود بھگتنا ہوگا، جب میزان نصب ہوگا یعنی ترازو پہ جب اعمال تولے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب لوگوں کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے اس وقت کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، اور جب پلسرات سے گزر رہے ہوں گے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 44، وقیلا یا ارد ابلئی ما کی وَإِيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا، اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ جودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کردستان کے علاقے میں ایک پہاڑ ہے، موجودہ ٹرکی میں ہے، اور کچھ لائٹس کے ذریعے اس پر کشتی کے نشانات دیکھے گئے ہیں۔ پھر لوگوں نے وہاں جا کر سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کے کچھ پیسز وغیرہ بھی اکٹھے کیے ہیں۔ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِكَ، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، بلا بذالک شہید۔ جب یہ آکم الحاکمین تبت یدا میں بھی آئے نا تو کہیے بلا وبذالک انا شہید، کہ اللہ میں اس پر گواہ ہوں کہ آپ تمام سب حاکموں سے بڑا حاکم اور بہتر حاکم ہے آپ تو، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے، یعنی تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے، تیرا فیصلہ درست ہے، مگر وہ میرا بیٹا تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ نوح علیہ السلام پیغمبر تو تھے لیکن انسان تھے۔ ایک قدرتی اور فطری محبت اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانوں کا دل ہوتا ہے، بالکل ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، انسانوں والے جذبات ہوتے ہیں، محبت کے رشتوں کے لیے ان کے اندر محبت ہوتی ہے۔ پھر وہ پتھر دل لوگ نہیں ہوتے یا فرشتے نہیں ہوتے جن کے اندر کوئی جذبات نہیں۔ 46 قال یا نوح انہ لیس من اہلک، جواب میں ارشاد اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہٰذا اس کے بارے میں تم مجھ سے بات نہ کر جس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ انی اعیذک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکونا من الجاہلین، کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ اللہ کے یہاں اہل کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے خفا نظر آتے ہیں کہ آپ کو ایسی دعا کرنے کا بھی حق نہیں، تو آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن پھر انبیاء کس طرح شرک کرنے والوں، کفر کرنے والوں، منافقت اختیار کرنے والوں کی سفارش کریں گے۔ وہ نہیں کریں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جن کے حق میں اجازت دے گا بس انہی کی شفاعت ہو گئی۔ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ،
کون ہے جو اس کی پاس شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے، یعنی اللہ کے اذن سے ہوگا۔ آیت الکرسی میں پڑھا ہے نا یہ 47، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بھی علم۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، یعنی ایسی دعا کروں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اب نوح علیہ السلام کو اپنی فکر لگ گئی کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے۔ 950 سال تبلیغ کی، خود بھی دین پہ تھے۔ اس کی بہترین مثال ہے سیدنا نوح علیہ السلام کہ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یہ بہترین مثال ہے۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں اس پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ پہلے بتا دیا گیا کہ آج تو یہ زمین کے اوپر صرف نیک لوگ باقی بچے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا، ان کی اولاد میں سے کچھ نیک ہوں گے اور کچھ بد ہوں گے، پھر نیک ہی بچائے جائیں گے اور بد لوگ پھر اسی طرح سزا دیے جائیں گے۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، ان کے نیک لوگ بچا لیے گئے اور برے لوگ سب برباد ہو گئے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، مجھے اچھی طرح یاد ہے نوحیہا، یاد ہے سب لوگوں کو، گرامر کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اس کو، بڑا بڑا ہم نے دیکھا تھا۔ اے محمد تو جا کے اس کی گرامر نکالیے گا، نوحیہا، سورۃ الہود آیت نمبر 49، اس سبق کو یاد کیجیے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس صبر کرو، انجام کر متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ان میں سے ایک مقصود مطلوب، اگرچہ اور بھی بہت سے ہیں، اس میں عبرت کے واقعات اور نصیحت کے سبق ہے، لیکن ایک اہم سبق اور ایک اہم مقصد ان واقعات کو بیان کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینا تھی۔ یہ مکی صورت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے برا کر دیا، ما یتساءلون، اور بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے غم کر کے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور اس فکر میں رہتے تھے، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سسم دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام نے تو 950 سال کام کیا تھا، آپ ابھی سے کیوں پریشان ہیں، صبر کیجئے۔ ہم سب کو بھی کبھی ہمت نہیں آنی چاہیے، کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ پیاری بہنوں، ہم امر بالمعروف نہیں انیل منکر کرتے رہیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا اور اس کو تو اللہ ہدایت نہیں دینی، ہرگز نہیں، ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو کبھی کسی کا ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، فلاں جنتی فلاں دوزخی ہے، میں تو بڑی نمازیں پڑھنے لگی ہوں، بڑے قرآن کو سمجھ کے پڑھتی ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کب کس کا دل پھیر دے اور کس کو ہدایت مل جائے۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کیجئے، انجام کار متقیوں کے حق میں اچھا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ پیغمبر اپنی قوم کی بھلائی پیغمبر اپنی قوم کے بھائی کہلاتے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہنے لگے اے میری قوم، کتنا محبت کا انداز ہے، اے میرے اپنے بھائیوں، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم نے تو محض جھوٹ گھر رکھے۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے رزق کا ذمہ اس کے اوپر ہے۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے، یعنی تمہیں نظر نہیں آتا کہ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، مجھے کسی قسم کا مال نہیں چاہیے، میں بے غرض ہو کر پوری خیر خواہی کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری بات مان لو۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم نہیں سمجھتے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، اور میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، بارشیں برسیں گی استغفار کی کثرت سے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت اضافہ کرے گا۔ اور وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ یہاں پھر استغفار کے فائدے بتائے گئے ہیں، تو اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیفرنس ہے استغفار اور توبہ میں۔ استغفار اور توبہ میں فرق، استغفار معافی طلب کرنا، ٹھیک ہے، اور استغفار معافی طلب کرنا، تو معافی طلب کرنا، اور توبہ کا مطلب ہے، توبہ کا معنی پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ توبہ اور استغفار سے نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو خوب استغفارات کریں۔ آپ کے پاس تو 50 60 65 استغفارات ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے نہیں
تو وہ آپ کی اس میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں تو جتنے اتنے کم از کم پڑھ لیں، اس میں بھی بہت ہیں۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ، جب میں اپنے پروردگار سے دعا کروں تو کیا کہا کروں، یعنی کیا پڑھا کروں، کون سی دعا مانگوں، تو آپ سے نے فرمایا یوں پڑھو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو بند کر لیا سوائے انگوٹھے کے، اور پھر آپ سے سنے ان کو دوبارہ کھول کر اسے دوبارہ بتایا اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا کر۔ یہ دعا بھی ہے اور یہ مغفرت کی دعا بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ، اور اس میں کافی چیزیں مانگ لی نا، اور یہ چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جامع ہیں۔ سب اس دعا کو پڑھ کے تو ایسے جیسے کہ سب کچھ مانگ لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو ہے آپ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے ایک اور طرح سے بھی یہ دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، پھر اور اس میں یہ بھی ہے وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، دو سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ استغفار بھی ہے، اور اس کے میں نے تینوں ورژن پڑھ کے بتا دیے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو گویا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگ لیتا ہے۔ یہ بڑی جامع ہے، اس میں آپ بہت کچھ مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ مانگ لیتے ہیں۔ آپ سسم کی حدیث نے بتایا، آپ سسم بتا رہے کہ یہ جامع آخرت، یہ چیزیں دنیا آخرت دونوں کے لیے جامع ہیں، سب کچھ مانگ لیا تم تو میرے ساتھ پڑھیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ٹھیک ہے۔ چلیں آیت نمبر 53، قالوا یا ہود ما جیتنا، اے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ ما من دابۃ الا هو اخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، جس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں نہ ہو، سب اس سے قبضہ قدرت میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو اس سے ملتی جلتی دعا ہے نا، یہاں بناصیتها کا ہے نا کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی جس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ تو ہم دعا دیکھ لیتے ہیں، ایک دعا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جس میں پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہونے کا ذکر ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، پوری طرح اللہ میں تیرے قبضے میں ہوں، پوری طرح تیرے کنٹرول میں ہوں، اس نے میری ساری ضروریات بھی تو ہی پوری فرما، اور میرا رنج و غم دور کر، اور میرے قرآن کو میرے سینے کی باہر بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دکھائیں وہ حدیث پڑھ رہی ہوں میں، اسی کو تو فرمایا جب کسی کو کوئی غم یا تکلیف پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔ آخری لائن دیکھے گرین میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اور غم کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ اسے خوشی عطا کرے گا۔ تو ظاہر ہے آپ سے سب کی بتائی ہوئی دعا ہے اور میں نے اسے پڑھی ہے، تو ماشاء اللہ میری تکلیف بھی دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے خوشی بھی عطا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ کے اللہ رسول جو کہہ دیں وہ تو پھر اس پہ ہم نے آمنا صدقنا اور ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم آیت نمبر 53 کی طرف آتے ہیں۔ اچھا پھر یہ دکھا دیں، دوسری وہ دعا دکھا دیں، اللہ یہ دعا پڑھ لیتے اللہم تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے سینے کا نور، ہمارے غم کو دور کرنے والا اور ہماری فکر کو لے جانے والا بنا دیجیے، آمین۔ سب لوگ کہیں آمین یا رب العالمین۔ اب آیت نمبر 53 کرتے ہیں، تو یہ اسی دعا کا حصہ ہے جو پوری ہم نے پڑھ لی۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلیتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اے ہود تو ہمارے پاس کوئی صحیح شہادت لے کر نہیں آیا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبود
معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہاں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی. ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا ربی ہے اور تمہارا ربی ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو, جس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں نہ ہو. سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں, کنٹرول میں ہیں. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. آیت 57. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلَتْ بِهِ إِلَيْكُمْ. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا. ان کو یہ وارننگ دی گئی اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے سیدنا ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ سے ایمان لائے تھے نجات دے دی اور اس سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہیں عاد, اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا, اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو دور پھینک دیے گئے عاد ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. ان کے بگڑنے اور بھٹکنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک طرف پیغمبر تھا اور ایک طرف جبار عنید, تو انہوں نے پیغمبر کی بات چھوڑ کر سرکش سرداروں کی بات مانی. کیونکہ انسان ظاہر پرست ہے, ظاہر میں جو طاقتور نظر آتا ہے اس کو طاقتور سمجھ لیتا ہے, اس کی بات مان لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی بات کو جھوٹا سمجھتا ہے, معمولی سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. ایک حدیث مبارکہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی, یعنی سب مجرموں کو دیکھے گی. 2 کان ہوگے جن سے وہ سنتی ہوگی. ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی اور کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے, سرکش, جبار پر, دوسرے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والے پر, اور تیسرے تصویر بنانے والے پر. تو تصویریں گھر میں کتنی ساری ہیں, وہاں فرشتے بھی نہیں آتے. ہم بار بار حدیث مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں. تو تصویریں ہٹا لیجئے, کہیں ڈراز میں کہیں ڈال دیجئے اور تصویریں بنائیں بھی نہ. ہاں اب یہاں پر ایک پاز دیتے ہیں, ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسکولوں میں کالج میں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ تو عذر میں آتا ہے نا, وہ تو ایلسٹریشن ہے, اس سے سمجھایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو, بڑوں کو, تو وہ تو ایک علم کے اس میں عذر میں آ جاتا ہے. اب جا کے ہم اس کو بنانے لگیں شوقیہ اور گھروں میں تصویریں ہوں اور لٹکی بھی ہوں, دراز پہ ڈرا پر ہوں, شادی کی پرانی اپنی جوانی کی حمدللہ دلہن بنے ہوئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو جو ہے فرشتے نہیں آئیں گے. جب فرشتے نہیں آئیں گے تو ہماری عبادت کیسے اوپر جائے گی نا. تو آپ سب کو معلوم ہے نا, وہ صحیح بخاری میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی کہ چکر لگا رہے تھے, جب ہم پریشان ہوتے تو چکر لگانے لگتے نا, چلنے لگتے ادھر سے ادھر گھر میں, تو بہت بے چین تھے. تو زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو فرمانے لگے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا ہو نہ آئے ہوں. پھر فرماتی کہ ان کو خیال آیا تو انہوں نے جو ہے خیمے کے وہ اٹھایا اس کو, تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک کتے کا بچہ تھا, تو وہ چلا گیا. پھر جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس کو نکال دیا, ہٹا دیا وہ کتے کے بچے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اور تصویریں ہوتی ہیں ہم نہیں آتے. تو یہ وجہ بنی تھی. اب پھر سوال ہوتا ہے کہ اچھا پھر شکاری کتے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے, ہم نے پڑھا تھا پچھلی صورتوں میں جو ہمارے چل رہے تھے درس, کہ اللہ اس کو تو ہمیں سدھاتے ہیں, ٹیم کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے شکار پکڑ کے لاتے ہیں, تو وہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے گھروں کی چوکیداری کرتے ہیں تو وہ باؤنڈری وال میں ہوں, ٹھیک ہے نا. بیک ٹو پویلین ہمارے گھروں میں جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں ہمارے ہاؤسز میں ہم کیا کرتے تھے کہ ڈاگس جو ہوتے باؤنڈری میں رکھتے تھے اور گھر میں ان کو گھر کی 4 دیواری میں آنے نہیں دیتے تھے. تو یہ ہے کیونکہ وہ حفاظت کے لیے, تو وہ عذر میں آ جاتے ہیں. اچھا پھر مطلب یہ ہے کہ یعنی ہاتھ سے جانور کی شکل بنانا, اسکیچ وغیرہ کرنا, یعنی درختوں کی, پہاڑوں کی, پتھروں کی, پھولوں کی, تو بے شک آپ جتنی چاہیں بنا لیں, لیکن کسی جاندار کی ہاتھ سے پرفیکٹ تصویر ڈرا نہیں کریں گے. اگر ضرورت پڑے کچھ بتانے کے لیے تو صرف ایک اشارے کے طور پر کچھ کرنے, لیکن ایگزیکٹ تصویر نہ بنائے اور نہ ہی مجسمہ بنائے, ٹھیک ہے. تو وہ تو پھر ایجوکیشن کے اس میں تو, اور رجسٹریشن جو پڑھائی لکھائی میں وہ تو عذر میں آتا ہے, وہ تو کہیں وہ سکھانے کے لیے ہوتا ہے. نمبر 61 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا.
اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے, لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ, یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ قریب ہیں, دعاؤں کا جواب دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ دنیاوی جبار انیت کے قریب تھے, اللہ کا قرب انہیں نہ مل سکا. تو انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت اللہ کے ناموں سے آتی ہے. اللہ کی رحمت کو پانے کے طریقے جو ہے, بندہ پچھلی رات میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات میں سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے. پس اگر ہو سکے تم سے تو اس گھڑی میں اپنے رب کو یاد کرنے والے بن جاؤ, تو ضرور بن جاؤ. نمبر 62, قالوا یا صالح, انہوں نے کہا اے صالح, اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں پریشان میں ڈال رکھا. ہم نے بھی یہ سنا تھا نا, کسی کو کہو کہ بدعت نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, تو کہتے تھے تو ہمارے باپ دادا کرتے آئے, تم کون سی وہابی ہو گئی, تم کہاں چلی ہو 4 درس میں جا کے ہمیں بتانے لگی. سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم, یعنی سمود کے لوگ, تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو بھی نواز دیا, تو اس کے بعد مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اے میری قوم کے لوگوں, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی, ناقۃ اللہ, اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو. اس سے ذرا تعارض نہ کرنا اور نہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ اب بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو, یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. اصل میں انہوں نے خود مانگی تھی کہ ایک نشانی ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیج دی. اب وہ اونٹنی کے لیے فرمایا تھا کہ ایک دن وہ پانی پیے گی, ایک دن تم پیو گے. آخر انہوں نے ان کی پونچھیں کاٹ دی اور اسے مار ڈالا. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا. وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس اور حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو, سمود نے اپنے رب سے کفر کیا, سنو, دور پھینک دیے گئے سمود. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے, بیٹے کی خوشخبری. سیدنا ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے اور حضرت سارہ شاید 90 سال کی تھی. کہا تم پر سلام ہو. کس نے کہا؟ فرشتوں نے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچہ ان کی ضیافت کے لیے لے آئے. کتنے مہمان نوازتے نا. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو فرشتوں کے, تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں اس سے خوف محسوس کرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, یعنی ہم فرشتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی, وہ یہ سن کر ہنس دی اور پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کمبختی, کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے. حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی اس وقت. تو 90 سال کی خاتون بچے کو جنم دے, انسان کو یقین نہیں آتا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے جو کام چاہے لے لیا, تو یہ لے لیتا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وہ کہنے لگی یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو پھر انہوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم آل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو, اتعجبین, ابراہیم کے گھر والوں, تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. اللہم دعا مانگ لے, اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک لا یملکها الا انت. اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور رحمت طلب کرتے ہیں
اس کو دینے پر کوئی قادر. یہ برکتیں آج تک ہم ابراہیم علیہ السلام کی پڑھتے ہیں. درود شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ میرے ساتھ سب پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آج تک دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے دوست تھے، وہ تمام انبیاء کے باپ ہیں. ان کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، رسول آئے، وہ سب ان کی اولاد میں سے تھے، تو ان کا مقام باقی کے مقابلے میں بلند ہے. اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کا مقام پھر باقی تمام پیغمبروں سے بڑا ہے. تو آپ دیکھیں کہ درود ابراہیمی میں اسی درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور ہم اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی درود بھیجتے ہیں. فلما ذهب عن ابراہیم رو وجاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہوئی، یعنی جب گھبرانے لگے، تو فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دے دی، بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا. تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا. یہ 2-4 لفظ ہیں، لیکن ایک مومن بندے کی زندگی کا عملی نمونہ ہے کہ وہ ذاتی خوشیوں سے خوش ہوتا ہے کہ اسے بیٹے کی خوشخبری ملی، خوش ہوئے، لیکن اس سے زیادہ انہیں فکر قوم لوط کی تھی. فوراً قوم لوط کے بارے میں پریشان ہوئے، کیونکہ فرشتہ نے بتایا تھا نا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجیں گے، ان پر عذاب آنے والا لگا ہے تو وہ تباہ ہو جائیں گے. ان کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑنے لگے. یجادلونا فی قوم لوط، کہ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب، اب اللہ تعالیٰ سے قوم لوط کے بارے میں یجادلونا جھگڑا کرتے کہ ان سے عذاب ٹال دے، کیونکہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام البتہ بہت حلم والے، بردبار، بہت آہیں بھرنے والے، نرم دل انسان تھے، جو اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کرتے تھے. تو اسکرین پر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی خیر خواہی، کبھی بھی منکرین حق کے لیے بدعا نہیں کی تھی. حلیم، جو غصہ نہیں کرتا اور دوسروں کے قصور پر اس کو پکڑتا نہیں. اواہ، ہر وقت اللہ کے سامنے گڑگڑانے والا. منیب، ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. تو ہمیں بھی بن جانا چاہیے ایسے ابراہیم علیہ السلام کے جیسا کہ حلیم اواہ منیب انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ جب بہت محنت کرتے تھے، راتوں کو بھی بہت کم سوتے تھے. ان کے بیٹے نے جب ان سے کہا تو کہنے لگے سونے کی جگہ تو جنت ہے، جنت میں جا کر سوئیں گے، وہاں آرام کریں گے، اور قبر میں تو سونا ہی سونا ہے. یہ تو دنیا تو کام کی جگہ ہے. اگر ہماری ساری دلچسپی صرف عیش و عشرت میں رہ جائے تو پھر آخرت کے لیے ہم تیاری نہیں کر سکیں. دیکھیں امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے اپنے بیٹے سے کہ یہ تو کام کی جگہ ہے دنیا میں، تو وہاں جا کے سوئیں گے جنت میں انشاءاللہ. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے. اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. یعنی قوم لوط پر عذاب. قوم لوط دنیا میں ایک ایسے جرم میں مبتلا تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ہم جنس پرستی، ہومو سیکشولیٹی، یا مرد کا مرد سے جنسی جسمانی تعلق. یہ عمل انتہائی مکروہ عمل ہے، ہمارے دین میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن افسوس کہ یہاں تو جائز ہے. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے. استغفر. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈرتا، یعنی مردوں کے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ عمل قوم لوط ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی عورت کے ساتھ بغیر بیچ میں کپڑے کے لیٹنے سے منع کیا، ایک بستر پر سونے سے منع کیا ہے. تو یہ تمام اعمال، یعنی عورت کا عورت سے جسمانی تعلق اس درجے کا تو نہیں ہوتا جو مرد کا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ممنوع ہے، حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس فعل کو ملعون کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قوم لوط کا عمل اغلام بازی کرتے ہوئے پاؤ تو کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا گیا ہے دونوں کو قتل کر دو. آپ نے فرمایا اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے. اس طرح اس شخص پر بھی لعنت کی جو کسی جانور پر پڑے، اور وہ شخص بھی ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرے. یعنی اتنا گھناؤنا عمل ہے، کیونکہ اس میں ایک طرف تو عورت کا حق مارا جاتا ہے، دوسری طرف انتہائی غلیظ فعل ہے. اور ہم جنس پرستی، ہومو سیکسولیٹی، یاد رکھے شادی شدہ ہونے کی بھی شرط نہیں، صرف بلوغت اور عاقل ہونے کی شرط ہے. اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو ایسا فعل کرنے والے پر حد جاری کر دی جاتی ہے.
یعنی پنشمنٹ۔ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ہمارا مرد اگر عمل قوم لوط کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے بھی رجم کیا جائے، یعنی ان کے نزدیک ان کی سزا اتنی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کو جس شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم، کیونکہ پھر یہ مرض وائرل ہے، ایک سے مقصد پورا نہ ہوگا تو وہ مرد کسی اور کو اپنا شکار بنا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط کا عمل کرنے والے کے متعلق اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو سنسار کر دو اور ان دونوں کو اکٹھا سنسار کرو۔ ٹھیک ہے، یہ سزائیں دیکھیں اتنی ساری حدیثیں ہم نے پڑھی، یعنی دونوں ہی مجھے آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ لیا ہوگا، اور جب بھی کوئی سوال آئے تو دلیل سے بات کریں۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس اب اسکرین شاٹس ہوتے ہیں تو کتابیں نہیں تو کیا بیٹھ کے کتابوں سے نہیں پڑھی تو زوم پہ یہ فائدہ ہے، تو ضرور دلائل دیا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی دونوں ہی مجرم میں غلط کام کرنے والا کروانے والا، تو اس لیے اس قوم پر جو عذاب آیا وہ باقی قوموں کے مقابلے میں بھی سخت تھا، قوم لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ اور اس قوم میں سے سیدنا لوط علیہ السلام خود اور ان کی 2 بیٹیاں بچی تھیں، اور باقی ان کی بیوی اور قوم پوری کی پوری تباہ کر دی گئی، اور ان پر آسمان سے پتھر بھی برسائے گئے۔ اس بستی کو اوپر لے جا کر آسمان سے پٹخا کر نیچے مارا گیا، اوپر لے جایا گیا، آسمان سے پٹکایا گیا، نیچے مارا گیا۔ یہ زمین میں دھس گئے، ان کے اوپر پانی آ گیا، ان کے اوپر آگ آئی، یعنی ہر طرح کے عذاب جو دوسری قوموں کو ایک ایک عذاب آیا، سارے عذاب ان پر اکٹھے کر دی گئے آل ٹوگیدر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا غضبناک ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر سیدنا لوط علیہ السلام کی طرف گئے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کیوں گھبرائے؟ کیونکہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے، ایک اور آزمائش آ گئی۔ ان مہمانوں کا آنا تھا، اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اسی طرف اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ کوئی شرم نہیں، حیا نہیں، کچھ نہیں، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ کرے خدا، کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ اب یہ آئے تھے فرشتے لیکن خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، اور یہ تو تھے ہی مرد سے ان کا تعلق تھا، ہومو سیکشولیٹی میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے تھے۔ تو یہ باتیں نبی علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے وہ نہ کرنا، اور پھر جو ہے کہ میری بیٹیوں میں کوئی موجود ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر، یعنی مطلب یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کے علاوہ پوری قوم کی بیٹیاں، یعنی کہ تمہارا تعلق عورتوں سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ بھی پتا تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، لڑکیوں سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ان لڑکوں کے ساتھ برا فعل کرنا چاہتے ہیں جو کہ اصل میں فرشتے تھے۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ اصل میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مسلمان، ظاہر نبی کے ساتھ رہتی تھی، مسلمان تھی، لیکن اس کی ساری دلچسپی قوم کے ساتھ تھی، تو پھر جس کے ساتھ دلچسپی ہوتی پھر انہی میں کا ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اسے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابا توڑ برسائے، یعنی بارش برسا دی پتھروں کی، جس میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا۔ استغفر اللہ، کہ کون سا پتھر کس کو لے گا یہ بھی طے تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ آیت 84 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ ناپ تول میں کمی یہ بھی حرام کاموں میں سے ہے۔
اور بڑے جرائم میں سے ہے، بڑے کرائمز میں سے ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالی، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم دبوچ لیتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو بیمانیاں ہو رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے، قحط آ جاتا ہے، ڈرافٹس فیمائن آ جاتے ہیں، اور ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہوئے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں پر مصیبتیں اور تنگیاں آتی ہیں جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ آیت 85۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایک معقول پروفٹ لو، تول میں کمی کر کے پیسے مت کماؤ۔ اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگراں کار نہیں ہوں، یعنی میں ہر وقت تمہیں دیکھ نہیں سکتا، تمہیں نصیحت کر سکتا ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نمازیں تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ نماز کا تانا دیا جا رہا ہے۔ آج تک یہی ذہنیت ہے لوگوں کی کہ اگر کوئی نمازی شخص کسی کو کوئی نصیحت کر بیٹھے تو لوگ پلٹ کر اس کو نمازوں کا تانا دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے، اور تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ تم لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی کرو۔ او اٹس مائی پرائیویٹ لائف، یہی ہے نا آج کل تو یہ ہو گیا، یہ میری پرائیویٹ لائف۔ پرائیویٹ لائف میں کوئی نہیں بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا امر بالمعروف نہیں انل منکر کرو، دین کے خلاف کوئی جا رہا ہے تو اس کو، لیکن اب امر بالمعروف اور نہیں انل منکر دخل اندازی میں شمار ہوتا ہے، پرائیویٹ لائف میں گھسنا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں سے اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راز باز آدمی رہ گیا ہے۔ یعنی تانا تشنا طرح طرح کی تکلیفیں وہ ان کو دینے لگی، کیونکہ وہ تو ایک تقلیدی ایمان کے قائل تھے، تقلیدی روایت کے قائل تھے نا۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کبھی تانے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تباہی ہے جو تانا کر دیتے ہیں نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ آج یہ موقع ہے، اس کو بھی جا کے پڑھیے گا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ ترجمے کے ساتھ۔ آیت نمبر 18۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا۔ شعیب نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پتا، پھر اس نے اپنے ہاں مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں، یعنی تمہارے ساتھ کیسے مل سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا اس کا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ جب کوئی آپ کی تعریف بھی کرے، کوئی اچھا کام کر جائے، واٹس ایپ پہ آپ کو میسیجز آئیں، ویسے کوئی سامنے کوئی آپ کو کہے تو جو ہے، کیونکہ فخر تکبر نہ آ جائے تعریف پر، تو کہے وما توفیقی، میرے ساتھ پڑھے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یعنی جب انہوں نے ان پر الزام تراشی کی تو انہوں نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور 89۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح، یہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ودود بھی ہے، مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان ربی رحیم ودود، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ گاروں سے بھی محبت رکھتا ہے، اسی لیے ان کو مہلت دیتا ہے، کیونکہ اس کے بندے ہیں نا، وہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ 3 دفعہ استغفار پڑھ لیں میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جب کام نہیں کرنا ہوتا تو یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا، یا کہتے ہیں آج کل تو یہ جملہ بڑا کامن ہے، میں نے سنا ہی نہیں، مذاق میں بھی کہہ رہے تھے نہیں ہم نے سنا نہیں۔
اور انہوں نے جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کب کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ یعنی برادری سے ڈرتے ہو اللہ سے نہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہے، خاندان، برادری اور جو ہے پیئر پریشر، لوگ، معاشرہ، وقت، فیشن، چلن، تو ہمارا بھی حال ہے۔ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہیں گے۔ استغفر اللہ، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب، اللہ ہمیں بچا لے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دی گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کی حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کسی کے پیچھے چلے وہ تو دیکھیں، وہ کیونکہ فرعون کے پیچھے چلے تو فرعون وہاں بھی آگے آگے ہوگا، اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوگی اور دوزخ میں جائے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ فرعون مجرموں کا پیشوا ہوگا اور سیدہ آسیہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، ان کی زوجہ مریم۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں، یعنی ان کے آثار قدیمہ موجود ہیں، اور بعض کی فصل کٹ چکی۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، قیامت کا دن جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا دن قریب ہے۔ قیامت جب آئے گی قریب تو ہے، لیکن کیا ہے، جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی۔ بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان لوگوں کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دیجیے۔ اگرچہ دوسری آیت میں ہمیشہ خالدین فیہا کا ذکر آتا ہے، یہاں پر جب تک تیرا رب چاہے تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جہنم سے کچھ عرصے کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے اس کے بارے میں فرمایا، جہنم میں ایک قوم ہوگی جو جہنم میں اس وقت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا اس کو رکھے گا، پھر اللہ کو ان پر رحم آئے گا، وہ انہیں جہنم سے نکال لے گا، تو یہ لوگ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے۔ پھر وہ الحیوان نامی ایک قوم میں رکھ کر کے ایسے کرتی ہوں، میں میوٹ کرتی ہوں، میوٹ آن۔ اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ میں نے سب کو میوٹ کر لیا تو میں بھی میوٹ ہو گئی تھی۔ اچھا تو یہ لوگ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے، پھر وہ الحیوان نامی ایک نہر میں غسل کریں گے۔ اہل جنت انہیں الجہنمیون کہیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص دنیا کے لوگوں کو دعوت کرنا چاہے
تو ان کے لیے بستروں کا بھی انتظام کر لے گا، کھانے پینے کا بھی، ان کے لیے رضائیاں بھی مہیا کر دی جائیں گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان سب کی شادی کرنا چاہے تو یہ بھی کر لے گا، اسے کوئی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ یعنی یہ ان لوگوں کا انعام ہے جو ایک لامتناہی مدت تک، یعنی ایک لمبے عرصے تک جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اور ان کو جو کچھ ملے گا ان کے پاس اتنا ہوگا کہ پوری زمین کے لوگوں کو اگر کھلانا پلانا سلانا چاہیں، شادی کرنا چاہے تو سب کچھ ان کے پاس موجود ہوگا۔ ایسی ایسی بڑی بادشاہ سلطنت اور ملک لوگوں کو عطا کیا جائے گا جنت میں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجئے۔ سب لوگ کہیں آمین یا رب العالمین۔ فلا تکو فی مريۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے، یہ تو بس فقیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، یعنی انکار دین رسمی اور یعنی ان کا دین رسمی اور تقلیدی دین ہے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں، اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کب کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اے نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور سبق دلانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا، بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہیں اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف سے ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر۔ کون سے سرے؟ فجر اور مغرب، اور کچھ رات گزرنے پر عشاء پڑھو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، اور حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ذاکرین۔ یا اللہ ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو انسان صدقہ کرے، استغفار پڑھے، اس طرح نماز بھی گناہوں کو دھونے والی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ ذرہ ہو جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، جس پر ایسی تنگ ذرا ہو جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، یعنی تنگ کپڑا پہنا ہوا ہو کوئی، تو ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے تو دوسرا، تیسری تو تیسرا، اس طرح سارے ذرہ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑتی ہیں۔ تو گناہ جو ہیں انسان کے سینے کو بھینچ دیتے ہیں، دل پر بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب انسان صدقہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو آہستہ آہستہ دل کا وہ بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کو مٹا دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کو یاد کرنے 114 سورۃ الہود، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یعنی انسان ذکر کی کثرت کرے اور نماز کی کثرت کرے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آیت 115۔ اور صبر کیجیے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کا مطالبہ کر رہے؟ ایسے لوگوں کی وجود کی ضرورت بتا رہے ہیں جو لوگوں کو فساد سے روکے، جو زمین میں سے فساد ختم کرے۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ایسے اہل خیر موجود ہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، یعنی سارے پیغمبروں کو ماننے والوں میں سے بہت قلیل تعداد ایسی تھی۔
جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور ان سب سے بھر دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں، وما ربک بغافل عما تعملون۔ تو جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو ہماری جو ہے سورۃ الہود اختتام کو پہنچی، وما توفیقی الا باللہ۔ اور اب ہم جو ہے شروع کرتے ہیں سورۃ یوسف انشاءاللہ۔ تو پہلے تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ یوسف شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا جو شان نزول یوں ہے کہ یہود کے کہنے پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ عربوں کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں معلومات نہیں پائی جاتی تھی۔ ان کے بارے میں علم یا ان کی تفسیر صرف اہل کتاب کو معلوم تھی، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے تو ان کے تورات میں تھا نا ذکر، تو ان کے بارے میں علم یا ان کی تفسیر صرف اہل کتاب کو معلوم تھی۔ اب وہ یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں یا نہیں۔ تو ان کے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پورا واقعے کو ایک ہی اسٹریچ میں بیان کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ بیان کیا بلکہ اس کے اندر کی کہانی کو خود ان لوگوں پر فٹ کر دیا کہ جو کچھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، اے قریش مکہ تم بھی آج اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس بنا پر نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ آپ کو پہچان نہیں رہے تھے، آپ اس کی سچائی کو، آپ کی امانت کو، آپ کی نبوت کو وہ بالکل پہچانتے تھے۔ وہ حسد تھا کہ ہم بڑے تھے، ہمیں کیوں نہ چنا گیا، انہیں کیوں چن لیا گیا۔ تو حسد جو ہے وہ بعض اوقات اچھے بھلے عقل مند لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ ابو جہل خاص طور پر اس حسد میں مبتلا تھا۔ اس کا نام تھا ابو الحکم، یعنی بہت سمجھدار انسان، سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حماقت پر اتر آیا، اور چچا ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کیونکہ حسد کا شکار ہو گیا تھا۔ تو کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اسٹیج میں یہ پورا واقعہ اتار دیا۔ اور یہ واقعہ اس میں ہمیں یوسف علیہ السلام کا اس سورۃ یوسف میں ملتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو آیت نمبر 1 کا ترجمہ، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی۔ ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب
اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ اس کو احسن القصص کہا گیا نا۔ اچھا، اب کیا ہو کہ یہود کے کہنے پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں سوال کیا، تو یہ ایک ہی اسٹریچ میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے، واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اس قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یامین یہ دو ایک ماں سے تھے، اور دوسرے جو بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے، تو وہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، اور بن یامین اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے تھے۔ اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے، تیرا رب۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ سب یوسف علیہ السلام کو، جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا تو یعقوب علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، تجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب علیہ السلام پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو وہ گویا یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی خواب پر ہی ہوتا ہے۔ خواب ہماری زندگی میں بہرحال اہمیت رکھتے ہیں، لیکن خوابوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ ہم اپنی پسند کے خواب نہیں دے سکتے اور ناپسندیدہ خوابوں سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث مبارکہ ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 45واں حصہ ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، یعنی کوئی اچھی چیز دیکھیں آپ۔ غمگین کرنے والے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اور تیسری قسم کے خواب انسان کے اپنے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو ان میں نیند کی مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں، ان کے اعتبار سے بھی خوابوں کی تقسیم ہوتی ہے، اور دن اور راتوں کے خوابوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک علم ہے، لیکن سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ خواب کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ اب خواب کی تعبیر کیسے کرنی چاہیے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے، ایک دوسری حدیث ہے، اس وقت تک وہ گویا پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتی۔ اس لیے انسان کو اپنا کوئی بھی خواب سچ سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ سننے والا جو تعبیر کر دے گا وہی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اچھا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو، صرف اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ پرندوں کے پروں پہ ہوتا ہے نا خواب، تو جو تعبیر دے دے گا تو وہ پھر وہی ہو جائے گا، اس لیے لوگوں سے خواب نہ بتایا کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اب بعض اوقات انسان خواب میں پریشان بھی ہوتا ہے تو ذکر نہیں کرنا چاہیے، پھر کسی سے پھر بہرحال یوسف علیہ السلام کا واقعہ خواب سے شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ سائلین کہتے ہیں پوچھنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو۔ حقیقت یہ کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف علیہ السلام، اس کا بھائی یعنی بنیامین، دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے، چلو یوسف کو قتل کر دو، اسے کہیں پھینک دو تاکہ ہمارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، یہ کام لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ پیغمبر کی اولاد تھے، نیکی اور برائی کا فرق سمجھتے تھے، جانتے تھے، لیکن شیطان کس طرح انسان کو ورگلاتا ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی اچھا ہو، کیوں نہ ہو، شیطان سے محفوظ نہیں ہے۔ شیطان کسی وقت بھی اسے پھسلا سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں۔ اور جو بات کہ پھر نیک بن جانا ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ اس کو کنویں میں پھینک دو اور اس کو تاکہ پھر جو ہے توبہ کر لینا،
تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یغفر لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے بخشتا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے اس پر وہ رحم کرتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اس توقع سے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، گناہ پر گناہ نہیں کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے ڈرنا چاہیے، رو رو کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر سے دور کرے۔ اور یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ حسد کتنی بری چیز ہے، خون کا رشتہ، اس میں بھی رحم نہیں، اور دوسری طرف خود پسندی، انا، اپنی ذات کی محبت، یہاں محبت فی ذات بھی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں اتنا چاہا جاتا، ہماری کیوں نہیں اتنی اہمیت جتنی یوسف کی ہے۔ بس اس بات سے ضد میں آ گئے، اس کے علاوہ یوسف کا کوئی قصور نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دو چیزیں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک حسد ایک بیماری ہے، ڈیزیز آف دا ہارٹ، اٹس اے ڈیزیز آف دا ہارٹ۔ تو دوسری حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرات کر گئی ہے، وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مون دیے جانے والی ہے۔ اس سے مراد میرے بالوں کو موننا نہیں ہے بلکہ دین کو موننا ہے، یہ آپ سب نے فرمایا حدیث مبارکہ میں۔ آیت نمبر 10، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 10 کہ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، کہتے ہیں کہ بڑا بھائی تھا اس نے منع کیا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ یعنی پکنک جیسے ہم لوگ پکنک کرتے ہیں، انسان کی فطرت ہے، ہر دور میں پکنک ہوئی، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہے۔ باپ نے کہا تمہارا اس سے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، یعقوب علیہ السلام تھے نا ان کے والد، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ ان کو کتنا اپنے آپ پر ہے کہ ہم 10 بھائی ہیں، ہمیں تو ایک جتھا ہے۔ اب یہاں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، دل اور زبان کے فرق کو، دل میں کچھ ہے اور زبان سے کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ تو وہ باپ کو بہلا پسلا کر یوسف کو ساتھ لے جا کر کنویں میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے جھوٹ جس میں دھوکہ بھی شامل ہو یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا یعنی دھوکہ دینا اور جہالت کی باتوں کا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی جیسے روزہ بھی رکھا ہوا ہو تو روزہ رکھ کر بھی اگر کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا تو روزہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ رمضان آ رہا ہے تو یہ حدیث کتنی ہے ہمارے لیے، اس میں سبق ہے کہ روزہ پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر جھوٹ کو نہ چھوڑا۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں کسی دل میں جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک اور جگہ فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ، ایک اور حدیث ہے کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلد سزا دے دے اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ، یہ چیزیں نہیں کرنی۔ یعنی 3 گناہ ایسے جن کی سزا بندوں کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے، ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے۔ بعض اوقات ہم جھوٹ بول کر ایک چیز چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے اور انسان کے لیے بے عزتی کی بات ہو جاتی، تو اس لیے جھوٹ کبھی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ تو انہوں نے جھوٹ بول کر بھائی کو ساتھ لیا۔ اس طرح آیت 15، اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت بتائے گا۔ اس سے یوسف کو صبر آ گیا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے، تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا انجام بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آیت 16، شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دور کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ جھوٹے شخص کو قسمیں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، سچا آدمی قسمیں نہیں کھاتا۔ جاؤ علی قمیصی بدم کذب، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ
نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ صبر جمیل، ایسا صبر ہے، صبر جمیل کیسا ہے؟ اسکرین پہ دیکھیں، جس میں شکوہ و شکایت نہیں ہوتا، ہر ایک کو کہانی نہیں سنائی جاتی۔ امام سوری کہتے ہیں 3 باتیں صبر میں سے ہیں، وہ کیا ہے؟ اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا، اپنی تکلیف کا ذکر نہ کرنا، اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دینا۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یہ آیت بھی سب کو معلوم ہے۔ اب آیت نمبر 18 پھر کیا ہوگا؟ نہیں، آیت نمبر 18 پڑھتے ہیں۔ ہاں، بجاؤ یہ ہاں فصبر جمیل، اچھا 19 سوری، ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ اتنا پیارا نیک بچہ تھوڑی سی قیمت میں بک گیا، انتہائی ناقدری ہو رہی ہے۔ وہ اس کی قیمت کے معاملے میں زیادہ امیدوار نہ تھے، کیونکہ چوری کا مال تھا، وہ چاہتے تھے کہ جلدی بک جائے، بس جو ملتا ہے وہی کافی ہے۔ مصر کے شخص جس نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، ساتھ ہی ساتھ ان مال اس سے یسرا۔ وہاں ناقدری ہو رہی ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ہاتھ میں دے رہا ہے کہ جو قدردان ہے، اور بیوی کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم اس کی قدردانی کرنا۔ بعید نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ گویا ایک خاص مقصد کے لیے یوسف علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا تھا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو بظاہر بھائیوں نے حسد کا معاملہ کیا، ان کو کنویں میں پھینک دیا، وہ مصر کے بازار میں بکے، اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ وہ عزیز مصر جو فائنینشیل منسٹر تھا مصر کی حکومت میں، اس کے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے ان کو ماحول فراہم کیا گیا جو اس کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو کس طرح نافذ کرتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا یوسف علیہ السلام تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ بھی جزا کی ایک قسم ہے کہ انسان کو علم اور حکمت نصیب ہو، تو یہ بھی آپ کو جزا مل رہی ہے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ میں اور آپ، انسان جب زندگی میں مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس طرح میچور ہوتا ہے، تو یہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اسے کسی اور کام کے لیے پختہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے کسی کام کے لیے پختہ کر رہا ہے، یا اور جو ہے مجھ سے کوئی کام لے گا اللہ تعالیٰ۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس پر جوڑے ڈالنے لگی۔ ایک روز دروازہ بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ یعنی میرے رب نے مجھے اتنی دور اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اتنا محسن شخص دیا جس کے گھر میں رہ رہا ہوں، اور میں یہ حرکت کروں کہ اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں؟ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا، اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، کیونکہ مرد کے لیے عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورت سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں تھا، اور جو عورت کے فتنے کا شکار نہ ہو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ یہ حدیث ہم نے 2 دفعہ دیکھی تھی، ہمارے درسوں میں آئی تھی سورہ قرآن میں، اسکرین پہ ماشاءاللہ دیکھ لی تھی کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے جو عورت کے فتنے کا شکار نہ ہو اس کے لیے بھی خوشخبری کہ عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس عورت کی طرف بڑھ جاتے اسی آیت میں اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ ایسا ہوا تاکہ ہم سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آیت 25۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی اپنے شوہر کو، اب یہ دیکھیے کس قدر فریب ہے نا،
کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، الٹا الزام لگا دے، اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ خود ہی سزا بھی تجویز کر دی کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، سرکمسٹینشل ایویڈنس، کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تمام عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ اے یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ یعنی ایجپٹ کے لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو پتا تھا اپنی عورتوں کے بارے میں کہ وہ کیا کس کردار کی۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی، کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ تو یہی بات ہو گئی، بات سارے شہر میں پھیل گئی، یعنی وہ واقعہ جو گھر کے ساتھ پردوں کے اندر ہوا وہ کس طرح نکل کر پورے شہر میں عام ہو گیا، اور اس پر بھی وہ شرمندہ نہیں ہوئی اور ڈٹائی کے ساتھ ایک اور پلاننگ کرنے لگی۔ عورتیں کیا کہہ رہی تھی کہ محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ ایک صریح غلطی کر رہی۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی عزیز مصر کی عورتیں، تو ان کو بلاوا بھیج دیا، ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں، مہمانی میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا اس کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی اس پر یوسف پر نگاہ پڑی علیہ السلام تو وہ دنگ رہ گئی، وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ کس قدر رٹائی ہے کہ غلطی پر غلطی کرتے ہوئے بھی شرما نہیں رہی ہے اور اس کو ثابت کر رہی ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، دراصل اس کا حسن ایسا ہے کہ میں مجبور ہوں۔ تو کیا یہ عذر قابل قبول تھا؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور بہت سے غلط کام کرنے والے ایسی ہی باتیں اپنے دل میں رکھ کر اپنے غلط عمل کو ثابت کرتے ہیں۔ پر بے شک میں نے اسے رچھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، الحمدللہ ان کے حق میں گواہی بھی آ گئی۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، اس پہ مجھے حدیث یاد آ گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو کہا نا کہ مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ جو یہ لوگ مجھ سے چاہتی، اب تو ایک نہیں، وہ دوسری ساری بھی ان کے پیچھے پڑ گئی نا۔ تو وہ تو ایک نیک تھے اور اللہ کی برہان دیکھ لی تھی، تو انہوں نے آپ سے نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام قید خانہ نہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت نکال۔ بہرحال جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ یہ تو میں حدیث جس وقت حدیث بتا رہی، کتنا زبردست کردار ہے امام بخاری کے بارے میں، یعنی یوسف علیہ السلام کا کتنا اچھا کردار ہے کہ بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اے میرے رب قید مجھے منظور ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں امام بخاری کا واقعہ، تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ کتنا زبردست ہے۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، تو باتوں باتوں میں انہوں نے تذکرہ کر دیا اس شخص سے کہ ان کے پاس 1000 دینار ہے۔ تو کبھی نہ بتائیں کسی کو سفر میں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، خاص طور پر حج وج میں، کہیں بھی آپ کہیں بھی جا رہی ہوں تو کیونکہ وہاں بھی میں نے سنا ہے کہ جیب کٹ جاتی ہے، آپ لوگ بھی گئی ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چوری ہو جاتا ہے، جیب کٹ جاتی۔ تو باتوں باتوں میں امام بخاری نے تذکرہ کر دیا کہ ان کے پاس 1000 دینار ہے، سامان سفر کے طور پر ہے۔ بہرحال جب کشتی میں بیٹھے، کشتی کچھ دور گئی تو جو نوجوان ان کے ساتھ سوار ہوا تھا، جس کو پتا تھا کہ امام بخاری رحم اللہ کے پاس 1000 دینار ہیں، تو اس نے شور مچا دیا کہ میرے 1000 دینار چوری ہو گئے۔ اب تلاشی شروع ہوئی۔ اب امام بخاری کو یہ فکر ہوئی کہ اگر یہ دینار میرے ہیں، ظاہر ان کے ہی تھے، اور میرے پاس سے نکلتے ہیں جس کو یہ جھوٹا آدمی اپنی ملکیت قرار دے رہا ہے، تو یہ میرے اوپر چوری کا الزام آ جائے گا، خیانت کا الزام آ جائے گا۔ تو انہوں نے وہ دینار پانی میں بہا دیے خاموشی سے۔ جب امام بخاری کے تمام مال و متاع کی پوری تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے کچھ نہیں نکلا۔ جب سفر ختم ہوا تو شخص نے امام بخاری سے پوچھا کہ وہ پیسوں کا کیا ہوا جو تم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے پانی میں بہا دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے لوگ حدیث رسول اس وجہ سے نہ لیں کہ یہ جھوٹا شخص ہے۔ آپ کو پتا ہے نا حدیث میں بڑی تحقیق ہوتی ہے، بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، کوئی شخص بھولنے والا بھی ہوتا ہے نا تو اس کی بھی حدیث نہیں لی جاتی، ایسی حدیثیں نہیں جمع ہوئی۔ یعنی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے امام بخاری نے 1000 درہم پھینک دیے پانی۔
یہاں پر بھی یوسف کہتے ہیں علیہ السلام کہ اس برائی سے نکلنے کے لیے، اس برائی سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک عورت نہیں سارے شہر کی عورتیں پیچھے پڑ گئی تھی، تو کس کس سے نپٹیں گے؟ یا رب مجھے ہی تو کہیں لے جا، سمیٹ لے، اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار رہوں گا۔ ایسی حرکتیں کیا ہے جہالت کا مبنی۔ آیت 34۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کے پاس پاک دامنی اور اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے۔ مصر کے لوگوں کو پتا تھا، جانتے بوجھتے ہوئے کہ قصوروار کون ہے، مجرم کون ہے، لیکن چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے تو ان کو پکڑنے کی بجائے ایک بے گناہ بے قصور یوسف کو پکڑ لیا اور جیل میں بھیج دیا گیا علیہ السلام۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں دو غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے ان سے کہا، میں یوسف علیہ السلام سے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی۔ یوسف علیہ السلام کا جواب سنیں کہ وہ کس طرح جب ان کو کچھ معاملہ معلوم کرنا تھا تو کس طرح تبلیغ پیش کرتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ جب بچے بہت جوان ہو گئے، کسی کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا دین پر نہیں ہے، تو حکمت سے کام لیں۔ جب وہ کہیں دعا کرے، جاب نہیں مل رہی ہے، اچھی جگہ ایڈمیشن وغیرہ وغیرہ جو بھی، تو کوئی اچھی سی بات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا طریقہ، تبلیغ کا طریقہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، یعنی کہ زندہ میں، قید خانے میں، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اچھا، پہلے تو یہ کہا کہ ضرور کھانا آنے سے پہلے بتا دیا، میں زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے۔ واقعہ ہے کہ میں ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیوں، زندہ یعنی قید خانہ، پریزن جو تھا نا، قید خانہ۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ ان الحکم الا اللہ، اس کا حکم پہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے رب کی تعبیر، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، اور جو ہے دوسرا تو اسے سولی پر، دوسرا جس نے خواب دیکھا تھا، دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے کردار کو سمجھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے میری بہنوں، کس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل میں ہوتے ہوئے کسی فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوئے، کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے، حالانکہ وہ بے قصور تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت صبر کے ساتھ عمدہ طریقے سے اپنا وقت گزارا، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کے ساتھ قید خانے میں جو دوسرے آدمی آئے تھے دو، انہوں نے ان کی خوش اخلاقی کو، ان کے احسان کو، ان کی نیکی کو پہچان لیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کے لیے انہیں یوسف علیہ السلام ہی مناسب شخص نظر آئے قید میں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، ان کے اس بھروسے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے عمل کی وجہ سے لوگوں پر بلڈ کیا تھا۔ ایک داعی دین، ایک دعویٰ کا کام کرنے والا، دین پھیلانے والا مبلغ جب لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو ہی اس کی بات سنی جاتی ہے۔ اگر وہ گھر میں جھگڑالو ہے، باہر بھی ہر ایک سے جھگڑتا رہتا ہے تو دین کی تبلیغ کے قابل نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس چونکہ وہ خود چل کر آئے تھے تو انہیں موقع مل گیا کہ تبلیغ کرنے کا۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ انداز میں کہا کہ جب تک کھانا آتا ہے میں اتنی دیر میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں اور کچھ اور بات کرتا ہوں تم سے۔ اور وہ بات کیا تھی کہ کیونکہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا، انہوں نے ان کو شرک سے بچنے کی تلقین کی اور صحیح راستے کی پہچان کرائی۔ بس اتنی مختصر تبلیغ کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کس چیز کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سے جڑنا چاہیے،
شرک کی نفی کرنی چاہیے. تو بہرحال انہوں نے سارے دلائل کے ساتھ شرک کی تردید کی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور صحیح دین ان کے سامنے رکھا، زندہ کے ساتھیوں کے سامنے. جو ان کے پریزنرز تھے، جو پریزن میں تھے، اس کے بعد انہیں خواب کی تعبیر بھی بتا دی. نمبر 42، پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، تو اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب شاید مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید میں پڑا رہا. وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے اب یہ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی. یعنی عام طور پر تو موٹا پتلے کو کھائے گا مگر کمزور کو، لیکن یہاں الٹ حساب تھا. اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہے. اے اہل دربار مجھے اس کی خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا زید قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیے. اس نے جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا اے سراپا راستی مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان دیں. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو. اب دیکھیں ایک سائنٹیفک طریقہ، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. یہ اتنی زبردست ٹیکنیک تھی کیونکہ اگر چھلکا نہ اتارا جائے نا گندم کا، تو گندم یا چاول کا بغیر تو وہ خراب نہیں ہوتے چاہے سالوں پڑے رہے. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا. اچھا اگر آپ لوگوں کو خواب کی تعبیر کی کتابیں چاہیے تو ابن سیرین کی کتاب ہے، وہ آپ لوگ خریدیں. بروکلین دارالسلام کو وہ دے دیتے ہیں، ان کے پاس بہت سی کتابیں ہیں. میں اس کی پک جو ہے انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گی. تو وہ ایک اوتھینٹک کتاب ہے، تو خواب کی تعبیر کا علم حاصل کریں. اس کے بعد پھر ایک سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، کیونکہ عقل مند تھا. بادشاہ کو سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی بہت ذہین اور بہت سمجھدار ہے جس نے اتنی ایکوریٹلی خواب کی تعبیر کی. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھو، رب سے مطلب بادشاہ، اور پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. پیغمبر اپنی عزت اور عصمت کو کیسے بچاتا ہے، دیکھیں کس طرح بچاتے ہیں. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے. دیکھیں اگر ہم ہوتے ہیں جلدی سے اچھے کپڑے فوراً، اتنے ہم جو ہے ہائپر ہو جاتے ہیں کون سے کپڑے پہنوں، ارے مجھے تو بلاوا آ گیا ہے کسی بڑی جگہ سے، کیا پہن کے جاؤں، میری کپڑے حلیہ کیسا ہونا چاہیے، میرے بال کیسے ہونے چاہیے. وہ اپنی عزت اور عصمت کو بچاتے ہیں پہلے کہ ان کی مکاری سے واقف تھے نا. تو کہتے ہیں کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، پہلے اپنا جو ہے سارا معاملہ صاف کرتے جو ان پہ جو تہمت لگی تھی. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف کو رچانے کی کوشش کی تھی. سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. بے شک وہ بالکل سچا ہے، پہلے بھی اگر کہہ چکی تھی مگر اب زوردار طریقے سے خود اپنے منہ سے بول کر یوسف کی تائید کر دی، ان کا تصفیہ کر دیا. آیت 52 یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں رہتے پلے بڑے تھے. اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگا. کوئی بھی آپ سے خیانت کر رہا ہو، مکر کر رہا ہو، فریب کر رہا ہو، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اللہ یہ کہ میرے رب کی کسی پر رحمت ہو. بے شک میرا رب غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. اب آپ کس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیریں کام کرتی ہیں. بظاہر حالات کچھ نظر آتے ہیں میری بہنوں، لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ایک چیز بظاہر تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں بظاہر بہت خوبصورت نظر آتی ہے اور انسان کو اپنے مقاصد پورے ہوتے نظر آتے ہیں جیسے برادران یوسف علیہ السلام کو، لیکن ان کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کی حقیقت سمجھا دے
اللہم ارنا، اسکرین پہ دیکھے دعا، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارتکابہ. آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہمیں جو چیز جیسی ہے ویسی نظر آئے، اے اللہ ہمیں چیزیں ان کو اسی طرح دکھا جس طرح وہ ہے، اور باطل کو جھوٹ کی طرح ہی دکھائیے، اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور حق کو سچائی دکھائیں، اور ہمیں اس کی پیروی کرنے اور اس کا ارتکاب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے. جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما دے. جو کچھ بھی ہماری مشکلات ہیں تکالیف، اللہ میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے. اللہ ہم سب آپ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں. الہی خالص آپ کی دین، آپ کی محبت، آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. یا الہی سب کی تمام نیک خواہشات، آرزویں، تمنائیں پوری کر دیجیے، سب کی مشکلیں آسان فرما دیجیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہماری ازواج کو، بیوی کو خاوند کے لیے، خاوند کو بیوی کے لیے، اور ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور متقیوں کو بھی امام بنا دیجیے. اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مادیا. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اور ایسا اعلیٰ جنتی کہ جب چاہے آپ کا دیدار کر رہے ہیں، اور آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. الہی ہم نے جو بھی دعا کی اور جو مانگنے سے رہ گئی اور جو ہمارے حق میں بہتر ہوا عطا فرما دیجیے. ہماری دعاؤں میں کل مسلم مسلمات، مومن مومنات، ہمارے بچے، شوہر، میکے، سسرال، ملیار، ددیار، ہمارے بہو، ہمارے داماد، ہمارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، جو پوتے پوتا نواسے دنیا میں آ گئے، جو نہیں ہے، ہماری ذریت، ہماری پروجنی، یا الہی ہماری نسلیں سب شامل ہیں ہم ہماری دعا میں. ہماری اموات یا الہی جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی شامل ہیں. جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. درود شریف سن لیجیے. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم ہماری ورحمۃ دو اللہ بہنیں وبرکاتہ. آج موجود ہیں، ہم دونوں بہنوں کو ویلکم کرتے ہیں.